بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 39 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کنویں کے پاکی اور ناپاکی کے احکام۔ کنویں کی پاکی اور ناپاکی کے احکام۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل میں جائیں، آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَتُنْزَحُ الْبِئْرُ بِوُقُوعِ نَجْسٍ لَا بِبَعْرَتِ إِبِلٍ وَغَنَمٍ وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ۔ ترجمہ: اور نکالا جائے گا کنویں کا پانی نجاست کے گر جانے کی وجہ سے، نہ کہ اونٹ اور بکری کی ایک دو مینگنوں کی وجہ سے، اور نہ ہی کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کی وجہ سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کنویں کے پانی کی ناپاکی اور پاکی کے احکام بیان کرنے کی وجہ۔ نمبر 2، کنووں کی دیواروں کے احکام، کنووں کی دیواروں کا حکم۔ نمبر 3، اونٹ، بکری وغیرہ کی مینگنیوں کا حکم، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کا حکم۔ نمبر 4، ائمہ کا اس مسئلے میں اختلاف اور دلائل۔ نمبر 5، خلاصہ سبق۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کے باب کے اندر کنویں کے پانی کا حکم بیان کیوں کیا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ الماء الذی یجوز بہ الوضوء، یعنی کنویں کا پانی بھی الماء الذی یجوز بہ الوضوء میں داخل ہے، اس لیے کنویں کے پانی کے احکام بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، تو کنویں کا پانی نکالا جائے گا، اور کنویں کا پانی نکالنا باجماع سلف اس کنویں کی پاکی کا شرعی ذریعہ ہے۔ کنویں کی دیواروں کے احکام، کنویں کی دیواروں کے احکام۔ کنویں کی دیواروں کا حکم یہ ہے کہ اگر کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، جس کی وجہ سے پانی نکالنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس پانی کو تو نکالا جائے گا، لیکن کنویں کی جو دیواریں ہیں ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنووں کے جو احکام ہیں یہ اتباع آثار پر مبنی ہیں، نہ کہ قیاس پر۔ یہ اتباع آثار پر مبنی ہیں، قیاس پر مبنی نہیں ہیں، اور آثار میں دیواروں وغیرہ کے دھونے کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے کنویں کا پانی تو نکالا جائے گا، مگر کنویں کی جو دیواریں ہیں ان کو دھونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اونٹ، بکری وغیرہ کی مینگنیوں کا حکم۔ اونٹ اور بکری کی ایک دو مینگنیاں یا کبوتر اور چڑیا کی بیٹ اگر کنویں میں گر جائے تو اس سے کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا، لہٰذا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، خواہ مینگنیاں تر ہوں یا خشک ہوں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مینگنیاں گرنے سے کنواں نجس ہو جائے، مگر استحساناً عدم نجاست کا حکم کیا گیا ہے، اور وجہ استحسان کچھ یوں ہے کہ دیہاتی کنووں میں نجاست گرنے سے کوئی مانع نہیں ہوتا، اور جانور ارد گرد مینگنیاں کرتے ہیں۔ دیہاتی کنووں میں نجاست گرنے سے کوئی مانع نہیں ہوتا، یعنی اس کی منڈیریں کنووں کی بنی اکثر طور پر بنی نہیں ہوتی، جانور ارد گرد مینگنیاں کرتے رہتے ہیں، ہوا اڑا کر ان مینگنیوں کو کنویں میں گرا دیتی ہے، تو بنا بر ضرورت کے اس قلیل کو معاف کر دیا گیا، یعنی یہ قلیل نجاست کو معاف کیا گیا۔ باقی کبوتر اور چڑیا کی بیٹ گرنے سے کنواں اس لیے ناپاک نہیں ہوتا کہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ نجس نہیں ہے، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ نجس نہیں ہے عند الاحناف، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کبوتر اور چڑیا کی بیٹ بھی ناپاک ہے، اس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ کبوتر اور چڑیا کی کھائی ہوئی غذا اپنی حالت سے دوسری یعنی بدبو اور فساد کی طرف متغیر ہوتی ہے، کیونکہ کبوتر اور چڑیا کی کھائی ہوئی غذا وہ اپنی حالت سے دوسری حالت یعنی بدبو اور فساد کی طرف متغیر ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے مرغی کی بیٹ کی طرح کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کا حکم بھی وہی ہوگا جو مرغی کی بیٹ کا ہے، کہ جیسے مرغی کی بیٹ
ناپاک ہے، اسی طرح کبوتر اور چڑیا کی بیٹ بھی ناپاک ہوگی اور اس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، اس کا پانی نکالنا واجب ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا مسجدوں میں کبوتر رکھنے پر اجماع ہے، مسلمانوں کا مسجدوں میں کبوتر رکھنے پر اجماع ہے، حالانکہ مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو یعنی مسجد کو پاک رکھو۔ تو مساجد میں کبوتروں کو رکھنے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کبوتروں کی بیٹ پاک ہے، اب سنیے گا کہ ایک دو مینگنیوں سے کیا مراد ہے کہ کنویں میں ایک دو مینگنیاں گر جائیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک دو مینگنیوں سے مراد یہ ہے یعنی اونٹ یا بکری کی ایک دو مینگنیاں گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے کیا مراد ہے ایک دو مینگنیوں سے؟ تو فقہا نے لکھا ہے ایک دو مینگنیوں سے مراد ہے جو حد کثرت کو نہ پہنچے، یعنی جس کو دیکھنے والا کثیر سمجھے، یعنی جس کو دیکھنے والا کیا سمجھے؟ کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا پھر تو وہ کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ قلیل ہے، دو چار مینگنیاں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو عام طور پر گر ہی جاتی ہیں، لہذا اس صورت کے اندر کنویں کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ دراصل صحیح بات یہ ہے کہ دیہاتی اور شہری کنویں کے حکم یکساں ہیں، یعنی ایک دو مینگنیوں سے یہ دونوں ایک دو مینگنیوں کے گرنے سے نجس نہیں ہوتے، خاص شہروں کے کنویں ہوں یا دیہاتوں کے کنویں ہوں، تو وہ ایک دو مینگنیوں کے گرنے سے یا چڑیا وغیرہ کی بیٹ سے وہ کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا کنویں کی پاکی ناپاکی کے احکام بیان کرنے کی وجہ، نمبر 2 ہم نے پڑھا کنویں کی دیواروں کا حکم کہ کنویں کی دیواروں کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 3 ہم نے پڑھا اونٹ بکری وغیرہ کی مینگنیوں کا حکم کہ اونٹ بکری وغیرہ کی مینگنیوں کے گرنے سے ایک آدھ مینگنیوں کے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح کبوتر اور چڑیا وغیرہ کی بیٹ کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور نمبر 4 ائمہ کا اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اور اس کے دلائل اس کو ہم نے پڑھا، نمبر 5 خلاصہ سبق۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔